السلام علیکم پاکستان، میں ملک ارسلان نوان آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہوں بہت زیادہ اپڈیٹس لے کر۔ آج کے اس نشست میں اس پورے ویکس میں جتنی اپڈیٹس لائی جا سکتی تھیں، دکھائی جا سکتی تھیں اور بتائی جا سکتی تھیں، انشاءاللہ اس پورے ویک کا خلاصہ آج کے اس ویلاگ میں مکمل کروں گا۔ دیکھیں، اس ملک پاکستان کے اندر جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اس وقت اس کے اوسان خطا ہو چکے ہیں اور پی ڈی ایم گورنمنٹ اس وقت ہاتھ اٹھا چکی ہے۔ نہ صرف پی ڈی ایم گورنمنٹ ہاتھ اٹھا چکی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی ہواری ہیں، جتنے بھی حمایتی ہیں اور جتنی پارٹیوں کی اس کو طاقت درکار ہے، ووٹ درکار ہے یا آپ سمجھ لیں سپورٹ درکار ہے، ان سب نے اپنی اپنی بارگننگ کی شک بھی بڑھا دی ہے۔ اور اس کے ساتھ نہ صرف انہوں نے شک بڑھائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے۔ دیکھیں، اگر میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما کی بات کروں، جو سابق جو کراچی کے میئر ہیں وسیم اختر صاحب، ان کا ایک بہت بڑا بیان ہے۔ اگر میں چلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر بات کرنے میں اور تبصرہ کرنے میں مزہ آئے گا۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جو کراچی کے وسیم اختر ہیں، انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومتی اتحاد سے معاہدہ کر کے پچھتا رہے ہیں۔ خان صاحب نے تو پہلے ہی آکھیا سی، مینوں چھڈ کے جاؤ گے تو کتھے جاؤ گے۔ اینی ویز، سوری فار مائی لینگویج۔ ایک انہوں نے پروگرام میں کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما وسیم اختر نے جو ہے، ہر جماعت کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری بھی مجبوریاں ہیں۔ اچھا جی، آپ کی ایسی کون سی مجبوریاں ہیں جو کبھی آپ کہاں سے اٹھ کے کہاں اور کہاں سے اٹھ کے کہاں اور کہاں سے اٹھ کے کہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ موجودہ حکومتی اتحاد سے معاہدہ کر کے پچھتا رہے ہیں، مگر ہم سوچتے ہیں کہ انہیں چھوڑ کر کہاں جائیں۔ جناب، اتنا منہ کالا نہیں کرنا تھا آپ نے، اس نہج پہ آپ نے نہیں جانا تھا اور اتنی گندی حرکتیں آپ نے نہیں کرنی تھی جہاں پہ آپ کے پاس نو وے آف ریٹرن رہ جائے۔ جو گورنر ٹسوری ہیں، ہمارا ایشو وہ نہیں ہے۔ ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ جس روز تنگ آگے تو موجودہ اتحاد سے بھی نکل جائیں گے۔ جناب، یہاں سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس در سے اٹھیں گے تو کس در پہ جائیں گے؟ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ضمنی انتخابات میں بری شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جہاں کراچی کے حلقہ این نے 239 سے 239 سے ایم کیو ایم کے امیدوار نیّر رضا صرف 18,116 ووٹ حاصل کر سکے ہیں اور تحریک انصاف جناب 50,014 ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوئی ہے۔ جناب، لگ پتہ گیا آپ کو بھی، آپ نے جس بندے کو چھوڑا ہے اور جتنے پیسے لیے ہیں، اب پے بیک کا ٹائم آ گیا۔ فواد چودھری صاحب کی بھی بات کروں گا اور ہر دل نشین جو شیخ رشید صاحب ہیں، ان کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ دیکھیں، ان الیکشنز کے جیتنے کے ساتھ ساتھ نا، اور کسی کو ہمت نہیں آئی، یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، جن میں تھوڑی سی morality، جن کا morale تھوڑا سا کم ہو رہا تھا، جن میں جو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اتنا زور نہیں پکڑنا چاہیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب میں بڑا حوصلہ آ گیا۔ اب دیکھیں شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں۔ ضمنی انتخابات کے نتائج کے بعد پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی، جس میں تو کوئی شک نہیں۔ کراچی کی بات کر لیں آپ، 3 ماہ کے لیے الیکشن ملتوی کر دی ہیں انہوں نے بلدیاتی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جتنی مشکل سے نواز شریف باہر گئے ہیں، اتنی آسانی سے واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے وزراء کی تعداد 76 ہے۔ شرم کی بات ہے ویسے۔ 20 میں محکمہ ہے، یعنی کہ وزیر ہیں پر پتہ نہیں کتھوں دے وزیر ہیں۔ وزیر ہاں سی، کتھوں دے وزیر ہیں کوئی پتہ نہیں۔ جبکہ 25 نے گوشوارے جمع ہی نہیں کرائے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جو گوشوارے آپ جمع کروا بھی لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کس نے پوچھنا؟ حکومت آپ کے باپ کی ہے، یہ ملک پاکستان آپ کے باپ دادا کی جاگیر ہے۔ آپ جو دل ہے کریں، آپ جیسے دل ہے کریں، کوئی مائیکا لال آپ کو پوچھنے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں۔ آپ لوگ سرٹیفائیڈ ہیں کہ کوئی بندہ اس ملک پاکستان کے اندر ان کو ٹچ کرنے کی جسارت نہیں رکھتا۔ آپ انجوائے کریں، یہ ملک پاکستان آپ کے لیے سیف ہیونز ہیں۔ آپ اس میں آئیں، آپ اس ملک کو اجاڑیں، آپ اس ملک کی لٹیا ڈبوئیں، آپ اس ملک کے احساسے تباہ کر دیں، آپ اس ملک میں جو دل ہے کریں۔ آپ کو کوئی مائیکا لال پوچھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، کیونکہ آپ گاڈ فادرز ہیں۔ اچھا، شیخ رشید صاحب کے بعد فواد چودھری صاحب ہیں، جو بڑی مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ جو صاحب کہتے ہیں کہ
اگلے 2 ہفتوں میں فیصلہ ہو جائے گا ہمیں کہاں جانا ہے۔ عمران خان کو فکر ہے کہ 5 لاکھ لوگ باہر آ گئے تو کون کنٹرول کرے گا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جناب۔ آپ لوگ رانا صاحب آگے کہتے ہیں آئیں دیکھ لیں گے، جب آ گئے نا تو حالات اس ملک کے اگر بدتر ہو گئے اس کی ذمہ دار کون ہے؟ آپ اداروں کو عوام کے سامنے کیوں لانا چاہتے ہیں؟ آپ بے گناہ عوام کو اور ہمارے معصوم اداروں کو، ہمارے بے گناہ اداروں کو، ہماری معصوم عوام کو آپس میں ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ کوئی کسی کا باپ ہے تو کوئی کسی کا بیٹا ہے، تو کوئی کسی کا بھائی ہے، تو کوئی کسی کا خامند ہے۔ آپ کیوں ان کو اس نہج پہ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ خیر، 5 لاکھ لوگ باہر آ گئے تو کنٹرول کون کرے گا؟ کنٹینرز ہوں یا اسلام آباد پولیس لاکھوں افراد کو کیسے روکیں گے؟ یہی بات جو میں نے بھی آپ کے ساتھ کی۔ ہمارا مقصد مارچ میں امن قائم رکھنا ہے۔ انہوں نے ARY نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ پاکستان کی سیاست کا تعین کرے گا۔ لانگ مارچ ہوگا اور فیصلہ کرے گا پاکستان نے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ PDM اور PTI کو تھوڑا سا راستہ نکال کر مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ لیکن جو کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ ہے نا وہ حکومتی جماعتوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے اس وقت، اور یہ مجھے بھی لگتا ہے اگر الیکشن ہوئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو، یہ جو ہمارے ہیں PDM کے جو ہیں، ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اور الیکشنز جو PDM تو کروا سکتی، یہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ تو کروا سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو اس سے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض ہماری پولیٹیکل 13 جماعتوں کو ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے الیکشن نہ کرواؤ، الیکشن ہوئے تو ہماری ساری مروسی سیاست غرق ہو جائے گی۔ ٹھیک، خیر یہ تھی آج کل کی اپڈیٹس۔ لبے لباب یہ ہے کہ ایک جانب میں نہ مانوں کی رٹ ہے اور دوسری جانب آپ کے سامنے ہے۔ عوام نے 2/3 اکثریت سے کہیں زیادہ اس الیکشنز میں ثابت کر دیا ہے۔ ماضی کی روایت تھی کہ اگر آپ کی گورنمنٹ ہے تو آپ ہی الیکشنز جیتے رہے، بائی الیکشنز، لیکن اب حالات ڈیفرنٹ ہیں۔ لوگ جاگ گئے ہیں، لوگ لکیر کے فقیر نہیں بنتے۔ چھوٹی موٹی جو ہے کمپین تو کر سکتے ہیں آپ 2 نمبری کی، بڑے مارجن لیول پہ کرنا ذرا مشکل ہو گیا۔ اور ہاں، جو کراچی میں شاہ رخ جتوئی صاحب کو آپ نے رہا کیا ہے، یہ جو کراچی کے ہمارے بھائی ہیں، گرینڈ سلوٹ سر، آپ نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جس کی ہم توقعات رکھتے ہیں۔ آپ جو مرضی پکڑیں، جو مرضی چھوڑیں، جس کو مرضی گرفتار کریں، جس کو مرضی پابند سلاسل کریں، جس کو جب چاہے چھوڑ دیں، جب چاہے پکڑ لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ جنگل کا قانون ہے، جیسا آپ کا دل کرے آپ کریں، کون پوچھے گا آپ کو؟ سر، اس ملک پاکستان میں جب قیامت آئے گی نا، قیامت والے دن جب میدان حشر سجے گا نا، ان لوگوں کو اللہ شاہد چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ لوگ مجھ جیسے عام لوگوں کو اور آپ جیسے عام لوگوں کو تو پکڑ سکتے ہیں، یہ لوگ مجھ جیسے عام لوگوں کو تو پابند سلاسل کر سکتے ہیں کسی چھوٹی سی بات پہ، پر یہ لوگ کبھی بھی شاہ رخ جتوئی ہو گیا، PMLN کے لیڈرز ہو گئے، پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہو گئے، یا کوئی بھی طاقتور شخص ہو گیا، اس کو پکڑنے کی یہ قانون جسارت نہیں کرے گا۔ یہ قانون صرف اور صرف عام عوام کے لیے بنا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا ایک شخص ہے جس نے گائے چوری کی ہے اور اس کی ضمانت منسوخ ہو گئی ہے، اور ایک طرف ایک بندے نے قتل کیا ہے، اربوں روپے کی جائیداد بنائی ہے، اس اربوں روپے کی جائیداد بنا کے کرپشن کے کیس میں پکڑا گیا ہے، خوبصورت NR2 لے کے باہر گیا۔ ایک طرف ایک شخص نے اربوں روپے کی چوری کی اور ایک طرف ایک شخص نے صرف گائے چوری کی، واللہ عالم اس کی کیا مجبوری ہوگی۔ اور آپ نتیجہ دیکھ لیں، گائے چوری کرنے والا پابند سلاسل ہے، ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں، مچل کے فارغ ہو گئے ہیں، اور دوسری جانب ہمارے بڑے نیشنل چور ہیں، نیشنل لیول کے چور ہیں۔ کوئی مائیکل لال جرت کرے ان کو پکڑنے کی، کوئی مائیکل لال جرت کر کے دکھائے، وہ آپ کے قانون کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں اور ٹھوک بجا کے کہتے ہیں جو ہوتا ہے کر لو، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ہمیں وہاں نہ لے کر جائیں جہاں ہم آپ کے پول کھول دیں۔ اللہ اس ملک کا جو ہے نا حامی و ناصر ہو۔ جنگل کا قانون ہے، پنجابی کا محاورہ ہے، انی پہ لکدی کتے پہ کھاندے نے۔ یہ جس کو سمجھ میں آئے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔